دوسری اہم چیز روزہ. اس سلسلے میں خاص طور پر 9 ذی الحج کے روزے کی فضیلت بہت آئی ہے. 9 تاریخ کا روزہ رکھنا، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس روز حاجی حج کرتے ہیں عرفات کے میدان میں سب سے زیادہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، بے شمار لوگوں کی گردنیں آگ سے آزاد ہوتی ہیں. تو جو لوگ وہاں نہیں پہنچ سکتے وہ اپنے گھروں میں روزہ رکھ سکتے ہیں. اب اس میں تھوڑی سی کنفیوژن لوگوں کو ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارا ہجری کیلنڈر عموماً 1 یا 2 دن پیچھے ہوتا ہے بنسبت سعودی عرب کے. تو اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں. جیسے نمازوں کے اوقات اپنے اپنے ملک کے الگ ہیں، اسی طرح باقی تاریخیں بھی اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے ویلڈ ہیں. ورنہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھ لیں اور جس دن وہاں حج ہو رہا ہو اس دن بھی روزہ رکھ لیں، کیونکہ صرف ایک ہی روزہ نہیں بلکہ ان سارے دنوں کے روزے کی بہت فضیلت ہے، 9 دن کے روزے کی. حضرت حنیدہ بن خالد اپنی بیوی سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے روایت کرتی ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم اور ذی الحج کے 9 دن اور ہر مہینے کے 3 دن اس طرح کے پہلی پیر اور 2 خمیس روزے رکھتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 دنوں کے بھی روزے رکھے ہیں، یعنی پورے 9 دن بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں. اگر ہمت نہیں تو 1 دن رکھ کے 1 دن چھوڑ بھی سکتے ہیں، پھر 1 دن رکھ لیں پھر 1 دن چھوڑ دیں، جیسے صوم داؤدی تھا. تو جو آپ کو سہولت ہو، ورنہ 1 دن کا روزہ تو لازمی رکھیں. اور وہ کیا؟ 9 ذی الحج کا. اس کا ثواب کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ یہ روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ کرتا ہے. یہ روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ اس دن حج کے میدان میں، عرفات کے میدان میں بہت سارے لوگوں کی معافی ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم بھی ایک چھوٹی سی عبادت کر کے ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. اب آپ کیا کریں؟ اس روزے کو خود تو رکھیں گے لیکن گھر والوں کو کیسے بتائیں گے؟ آپ اس حدیث کو لکھ کر کہیں لگا سکتے ہیں. شادی کے کارڈ جو فالتو گھوم پھر رہے ہوتے ہیں گھروں میں، اتنا مہنگا کاغذ یا کارڈ ان میں استعمال ہوتا ہے، ان کے صاف حصوں کو کاٹیے، ان پر اچھی سی کلرنگ کریں اور یہ حدیث لکھ کر سب رشتہ داروں کو دے دیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ بروشر جس میں یہ سارے مسائل موجود ہیں، تقریباً یہ چھپا ہوا بھی موجود ہے، آپ یہ بھی ایک ایک بھیج سکتے ہیں، دے سکتے ہیں تاکہ وہ خود بھی پڑھ لیں. زبانی بھی بتا سکتے ہیں جہاں آپ مناسب سمجھیں. مثلاً آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ 1 دن پہلے آپ کہیں کہ میں سوچ رہی ہوں کل روزہ رکھ لوں. گھر والوں کو مثلاً شام کے کھانے پہ آپ کہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ کل میں روزہ رکھوں، تو پوچھیں گے کہ کیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کوئی منت مانی ہوئی ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، کل کے روزے کی یہ فضیلت ہے. تو وہ کہیں گے کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو آپ لکھا ہوا نکال کے دکھا دیں. پھر اگر وہ رکھنا چاہیں تو ان کو بھی سویرے جگا دیں، اور اگر وہ نہ رکھنا چاہیں تو ان کو برا بلا نہ کہیں. اب بات یہ ہے کہ اس روزے کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور گناہوں کی بخشش کے لیے اپنے گناہوں اور قصوروں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اس دن، اور جب روزہ افطار ہو تو اس وقت پھر مزید دعا مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بہترین نیکی ہوگی. کا زیادہ سے زیادہ زاد راہ جمع کر سکتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بندوں کا رب ہے اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے. آج ہم انشاءاللہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں پڑھیں گے. اس میں سے بہت سی باتیں آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوں گی، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہوئے بھی انجان ہو جاتے ہیں، ہمیں وہ باتیں یاد نہیں رہتی. تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان ایام کے آنے سے پہلے، اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم ان باتوں کو پھر سے دہرا لیں اور نیکیاں کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس کے بارے میں قرآن مجید کی جن آیات سے استدلال کیا جاتا ہے وہ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1 سے 5 ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فجر کی اور 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جن کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ ان کی اہمیت کیا ہے؟ وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں نیکیوں کے، اپنی اطاعت کے، اچھے کام کرنے کے ایسے اوقات رکھے، ایسے موسم رکھے کہ جن سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اپنے رب کا قرب پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ خوش نصیب ہے وہ جو ان اوقات سے، ان مواسم سے فائدہ اٹھائے اور انہیں ایسے ہی نہ گزرنے دے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے چاروں طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے اندر ان کے درمیان کچھ فرق رکھا ہے، بعض کو بعض پر درجات میں بلندی عطا کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض دنوں، بعض راتوں، بعض مہینوں کو دوسرے دنوں، راتوں اور مہینوں پر فضیلت دی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو دنیا کے بہترین ایام قرار دیا ہے، اور ان 10 دنوں میں سے قربانی کے دن کو سب سے افضل بنایا ہے۔ اور عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کا دن زیادہ افضل ہے، اور راتوں میں سے رمضان کی راتیں اور خاص طور پر عشرہ اواخر کی راتیں سب سے افضل ہیں، اور ان میں سے لیلۃ القدر کی رات سب سے افضل ہے۔ مہینوں میں رمضان کا مہینہ سب سے افضل ہے۔ اور جہاں تک عشرہ ذو الحجہ کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی، کیونکہ یہ عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے، والفجر، کیونکہ فجر کی وقت دن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد راتوں میں سے 10 راتوں کی، یعنی ذو الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور پھر ہر ایون اور آڈ کی قسم کھائی ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، جیسا کہ ابن عباس، ابن زبیر، مجاہد اور ان کے علاوہ بہت سے علماء نے یہی بات کہی ہے۔ ان 10 دنوں کی فضیلت اور ان 10 دنوں میں عمل کرنا دن اور رات دونوں میں عام ہے، یعنی عربی میں رات کا لفظ بھول کر صرف رات مراد نہیں لی جاتی، بلکہ اس میں دن خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔